حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور آپ کے والد بزرگوار اسد بن ہاشم بن عبد مناف اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد خواتین میں دوسری خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ مکہ کے موسم گرما کا ایک دن فاطمہ بنت اسد کے لیے ناقابل فراموش دن تھا کہ اس دن با ایمان اور توحید پرست جوان ابو طالب فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آ گئے۔ ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبد المطلب اور فاطمہ کے والد اسد آپس میں بھائی تھے۔ مکے کے تمام لوگوں کے لیے یہ خاندان جانا پہچانا تھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جنہوں نے یہ نام نہ سنے ہوں اور ان کی عظمت اور مقام و منزلت سے آگاہ نہ ہو۔ طرفین کی رضامندی سے اس مبارک عقد کی تقریب منعقد ہوئی اور جناب اسد ابن ہاشم نے لوگوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور جناب اسد سے مخاطب ہو کر کہا، حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، عرش اعلیٰ کے پروردگار کے لیے، سرزمین محشر و حتیم کے پروردگار کے لیے، جس نے ہمیں عظمت بخشی، جس نے ہمیں مخلص و عارف قرار دیا، ہر قسم کی خیانت اور شک و شبے سے پاک قرار دیا، درد و عیب سے نجات دے دی، ہمارے لیے نشانیاں قرار دیں اور ہمیں دوسری اقوام پر برتری عطا کی، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا۔ بے شک میں نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے عقد میں قرار دیا اور مہر ادا کیا اور دستور کو جاری کیا، پس آپ پوچھئے اور گواہ رہیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبے کے جواب میں جناب اسد ابن ہاشم نے کہا، میں نے تمہیں اپنے داماد کے طور پر قبول کیا اور میں نے اپنی بیٹی کو تمہاری زوجیت میں دے دیا۔ اس کے بعد مہمانوں کی دعوت ولیمہ سے خاطر تواضع کی گئی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ خطبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 60 سال پہلے پڑھا گیا۔ اس سے اس خطبے کو پڑھنے والے کی حکمت و ایمان کا اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ توحید پرست تھے اور انہوں نے اپنی قوم کی کسی بے بنیاد چیز پر فخر و مباحت کا اظہار نہیں کیا ہے اور اپنے مال و دولت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ فاطمہ بنت اسد کے لیے ایک نئی نعمت تھے کیونکہ وہ ایک عظیم مرد اور یکتا پرست کے گھر گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بنی ہاشم میں پہلی خاتون تھیں جن کی شادی ان کے چچا زاد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد ایک پاک دامن اور توحید پرست خاتون تھیں۔ طالب، عقیل، جعفر اور علی نام کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی جن کا نام فاختہ اور کنیت ام ہانی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام کی ہجرت کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا علیہم السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی بزرگی اور عظمت کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے بارے میں یوں کہا گیا ہے، فاطمہ بنی ہاشم کی سب سے برتر خواتین میں سے تھیں۔ وہ اپنے زمانے میں آفتاب کی مانند ظاہر ہوئیں۔ شجرہ نسب کی شرافت، پسندیدہ اخلاق، عظمت، بصیرت، نفس کی پاکیزگی، باطنی خوبصورتی اور زینت اس عظمت والی خاتون کی برتر خصوصیات ہیں، اور یہی وجہ ہوئی کہ قریش کے ایک سردار نے ان کا انتخاب کیا اور زندگی بھر کسی کو ان کا جانشین قرار نہیں دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک حقیقی ماں کی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی تھیں اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اچھے انداز میں یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ماں کہہ کر پکارنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی عظمت، ایثار اور ایمان سے لبریز زندگی ہجرت کے 3 یا 4 سال اختتام کو پہنچی اور انہوں نے 65 سال کی عمر میں ندائے الہی کو لبیک کہہ کر اس دار فانی سے کوچ کیا۔